ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں 1 لاکھ قسم کے مختلف جسمانی امراض بنی نوع آدم کی نسل کو مٹا رہے ہیں۔ بیماریاں جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہیں اور جراثیم سے بچنے کا حکم ہمارے دین کے ذریعے بھی ہمیں ملا اور صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا۔ گویا کسی کا چھپا ہوا نصف ایمان دیکھنا ہو تو اس کے ماحول میں صفائی کے معیار کو دیکھ لیا جائے۔ گندگی میں پھیلنے والے بہت سے جراثیم فضا میں سفر کرتے ہیں اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ جراثیم بذریعہ خوراک جسمانی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ انسانوں کا طرز زندگی بھی بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ کئی امراض بڑھتی ہوئی عمر میں انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کچھ امراض ایسے بھی ہیں جن کا تعلق والدین سے ہوتا ہے اور وہ پچھلی نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان میں 10 نوعیت کے امراض انتہائی خطرناک ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والی زیادہ تر بیماریوں کا تعلق سانس کی نالی سے ہے۔ ان بیماریوں میں نمونیا اور نزلہ زیادہ عام ہے۔ دیہی علاقوں میں ملیریا غریب طبقے کا دشمن ہے۔ پسماندہ اور نواحی بستیوں میں بھی ملیریا کے کیسز زیادہ ہیں۔ ناقص سینیٹری سسٹم اور سیوریج کے باعث پیدا ہونے والے مچھروں اور مکھیوں کے ذریعے سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کی تعداد 1,20,00,000 کے قریب ہے۔ چھوٹی آنت کی ایک بیماری ہیضہ ہے۔ قابل علاج ہونے کے باوجود یہ پاکستان میں لا علاج ہے۔ برسات میں اس کے جراثیم زیادہ شدت سے پھیلتے ہیں۔ ڈینگی بخار قابل علاج ہونے کے باوجود انسان کے قابو سے باہر ہے۔ ٹی بی کا شمار بھی موذی بیماریوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ٹی بی کے امراض کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان میں چھاتی کا سرطان ایک عام بیماری ہے۔ ہر نویں عورت اس میں مبتلا ہے، جبکہ ہر سال 40,000 خواتین اس مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں دل کے امراض سے ہونے والی شرح اموات 2 لاکھ سالانہ سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں بڑھتا ہوا موٹاپا اور ذیابیطس دل کے امراض کا سبب بن رہا ہے۔ پاکستان میں ذیابیطس میں مبتلا افراد کی تعداد 70 لاکھ ہے اور یہ تناسب جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پھیپھڑوں کے سرطان سے 1 لاکھ افراد ہر سال مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق 90% مریضوں میں اس مرض کی وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ والدین سے بچوں میں منتقل ہونے والی بیماریوں میں سب سے مہلک، تکلیف دہ اور دردناک بیماری تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا ہے۔ بے شمار غریب لوگ ان بیماریوں کا علاج سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے بہت سے ادارے اس کوشش میں مصروف ہیں اور میری دعا ہے کہ ان سب اداروں کو کامیابی نصیب ہو اور یہ بیماریاں ہمارے ملک سے اس طرح چلی جائیں جس طرح وہ دنیا کے ترقی پذیر ملکوں سے غائب ہو چکی ہیں۔ ہم ایک صاف ستھرا اور بیماریوں سے پاک پاکستان دیکھ سکیں۔ یہ تو میرے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے اپنی زندگی کا باقی ماندہ حصہ وقف کر رکھا ہے، یہ جو میری موت تک چلے گا۔ لیکن میں یہاں اپنی اس خواہش کو بھی پڑھنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح امراض کی جراثیم پچھلی نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے اس مقصد میں بھی اگلی نسل شامل ہو جائے اور میرے گھرانے کے افراد، میرے بچوں، بھانجوں، بھانجیوں، بھتیجوں اور بھتیجیوں میں سے بھی کچھ لوگ اس موذی امراض کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں اور میری اس وراثت کے حصے دار بنے جو انسانیت کی اصل معراج ہے۔